جب بادشاہ کسی کے ملک میں داخل ہوتے ہیں وہاں حالات تہس نہس کر دیتے 60 لاکھ حاجی ہر سال سوائے ان 2 سالوں کے عرفات کے میدان میں رو رو کر کے تھے اللہ ان کو تباہ کر دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا ہے تم پر لڑنا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور بسا اوقات تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہی تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور بسا اوقات تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہی تمہارے لیے شر ہوتا ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے. پچھلی آیت میں اللہ وحدہ لا شریک نے انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے مصارف اور مواقع کا ذکر کیا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا خرچ کریں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو بھی خرچ کرتے ہو تو سب سے پہلے نفلی صدقات میں سے ماں باپ کا حق ہے، پھر عزیز اور اقارب کا ہے، پھر یتیم اور مسکینوں کا ہے، اور پھر راستے کا کوئی مسافر ہے وہ ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کر دیں. اگلا مرحلہ رب العالمین فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، ایک ہے جہاد. جہاد اس کا مفہوم عام ہے، اقامت دین کے لیے جو بھی محنت ہو اس کو جہاد کہتے ہیں. جس طریقے سے بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اور جیسے بھی کریں، مقصد ایک ہو اقامت دین، تو یہ جہاد ہے. اور ایک ہے قتال. قتال صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، دنیاوی اغراض اور مقاصد، اپنے مفادات کو چھوڑ کر صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے، نہ زمین حاصل کرنا مقصد ہو، نہ ملک گیری مقصد ہو، مقصد اعلاء کلمت اللہ ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک کا جو دیا ہوا نظام ہے اس کو نافذ کیا جائے.
تو اس کے لیے پھر قتال ہے۔ فقہا نے باقاعدہ اس بارے میں ابواب باندھے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کسی کو دعوت دیں، اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ، نہیں مانتا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اگلی بات اس سے یہ کرنی ہے کہ بھائی اپنے دین پر رہیں، لیکن نظام اللہ کا ہوگا۔ مان جائیں تب بھی کوئی لڑائی نہیں۔ مذہب کے لیے لڑائی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے، نظام کے لیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم تو اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس دین کا حصہ صرف نمازیں ہیں، ذکر اذکار ہے، اللہ نے موقع دیا حج عمرہ ہے، بس یہ دین کے کام ہیں۔ اور یہ تو ویسے ہی جو سرفرے مولوی ہیں انہوں نے یہ مسائل بنائے ہوئے ہیں اور دہشت گردی کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، مذہب کے لیے نہیں ہے۔ ایک شخص کافر ہے، آپ اس کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، شریعت کا حکم ہے۔ آپ اس کو صرف اور صرف پیار سے سمجھا سکتے ہیں، مانتا ٹھیک ہے، نہیں مانتا اپنا کام کریے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں میں نے نظام بھی نہیں ماننا، تو پھر کیا ہے؟ پھر شریعت کہتی ہے، قرآن اور سنت کا حکم یہ ہے کہ پھر یا آپ نہ رہیں یا یہ نہ رہے۔ یعنی کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، بھی والا معاملہ نہیں ہے، یا یہ بس دو حرفی بات، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ اس پر اگر نہیں آتا، آپ اسلامی تعلیمات اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، ایک نہیں بے شمار واقعات اس سے آپ کو ملے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ ہاں، یہاں کتبہ سے مراد کہ فرض ہے، یہ عام حالات میں قتال فرض عین نہیں ہوتا، فرض کفایہ ہے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدین۔ بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت دین سیکھنے کے لیے کیوں نہیں نکلتی؟ وہ جائیں دین سیکھیں، دین میں مہارت حاصل کریں۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ لیکن جب نفیر عام ہو، مسلمانوں پر اگر کافر چڑھ دوڑے، تو پھر یہ نعرہ نہیں لگانا کہ سب سے پہلے پاکستان سب سے بڑا بزدل تھا۔ کیا تھا؟ بولے کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا۔ سب سے بڑا بزدل تھا جو کہتا سب سے پہلے پاکستان نہیں۔ جب کافر چڑھ دوڑے پھر مسلمان کا فرض ہے، پھر فرض عین و دفاع فرض عین ہے۔ اور جب انسان اپنا دفاع نہیں کرتا تو رب العالمین نے ملکہ سبا کی وہ بات اتنی پسند رب کو آئی کہ قرآن میں اس کا ذکر کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون۔ اللہ، اس آیت کو کاش ہم کچھ تھوڑے سے تاریخ سے واقف ہوتے، پھر اس آیت کو آپ پڑھتے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی، ہدہد غیر حاضر، فرمایا کہاں ہے؟ کہا میں نے تو انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من كل شيء ولها عرش عظیم۔ یہ تو ایک بہت بڑی بادشاہ ہے، عورت ہے اور فلاں ہے، اور اس کا تخت و تاج ہے، یہ وہ۔ اچھا، ابھی تیرے امتحان لے دو، سچا جھوٹا ہے؟ یہ خط لے جائے، اذهب بکتابی ھذا فالقه الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، پھینک کے آ جا،
اور خط انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، بس زیادہ باتیں نہیں، مطیع اور فرمان بردار ہو کر آ جاؤ۔ دیکھا خط، فوراً مشاورت کی، انہوں نے کہا، جو فوجی تھے ان کے مشیر تھے، وزیر تھے، انہوں نے کہا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید فانظر الیک ماذا تأمرین، ہم لڑیں گے، بزدل نہیں ہے، لیکن آخری فیصلہ آپ کا ہے۔ اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، لڑائی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ جب بادشاہ کسی کے ملک میں داخل ہوتے ہیں، وہاں حالات تہس نہس کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، وہاں کے عزت مند لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ آج ہم کس حقارت کی نظر سے ان افغان بچوں کو دیکھتے ہیں جو کوڑے میں سے چیزیں اٹھاتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس میں بڑا پیسہ ہے۔ اور بھئی یہ بڑا پیسہ آپ کیوں نہیں کماتے؟ ہاں؟ اگر اس میں بڑا پیسہ ہے آپ کیوں نہیں کماتے؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، وہاں کے جو عزت دار ہوتے ہیں وہ ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں تو غلامی کا دور بھی تھا، قیدی بن جاتے ہیں، لونڈیاں بن جاتی ہیں۔ نے کہا ہاں میں دیکھتی ہوں اگر یہ کوئی دنیا دار ہو تو اس کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس تھوڑا سا ہدیہ بھیجا اس نے، یعنی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسل، کچھ تھوڑا سا سونا۔ سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ آ رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ وہ 3-4 میل تک سونے کی سڑک بنا دو، اس کے اوپر گھوڑے کھڑے کر دو تاکہ وہ لید پیشاب کریں۔ ان جب آیا انہوں نے سونا بڑے پیار سے اور بڑے محفوظ کر کے انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو سونے کی سڑکیں بندی ہوئی، ان کے اوپر گھوڑے لید اور پیشاب کر رہے ہیں، دکھایا نہیں، انہوں نے جیب میں ہی رکھا۔ انہوں نے کہا یہ ہم کیا پیش کریں؟ انہوں نے کہا وہ بات معاملہ کچھ اور ہے۔ اندلس میں، اسپین جس کو آپ کہتے ہیں آج عیسائیوں کا ملک، یہاں 2 کروڑ مسلمان تھے، اور جب عیسائیوں نے حملہ کیا، جنگ ختم ہوئی، صرف 12,000 تھے۔ لیکن میرے نوجوان کو، مسلمان کو ان چیزوں سے سروکار نہیں ہے، کہ اس کے بارے اس کو کچھ پتا ہو کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہے عیسائیوں نے۔ شیخ الہند ویسے نہیں کہتے تھے کہ بس مجھے صرف ایک چیز پسند ہے کہ انگریز کا کباب بنا کر میرے سامنے رکھا جائے۔ جب انگریز ہندوستان میں آیا، ہم تو کہتے ہیں بس قرارداد پاکستان آئی اور پاکستان 1947 میں بن گیا۔ اور بنایا کس نے؟ علامہ اقبال نے، محمد علی جناح نے۔ دہلی سے لے کر آگرہ تک انگریز لکھتا ہے۔ مسلمان کی تاریخ ہوتی تو آپ کہتے، یا کوئی شخص کہتا کہ شاید اس میں کوئی مبالغہ ہوگا، دہلی سے آگرہ تک کوئی ایک درخت اور کوئی ایک کھمبا ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ کسی مسلمان عالم کی لاش لٹک نہ رہی۔ دہلی کے باغ سے کہتا مجھے جلے ہوئے گوشت کی بدبو آ رہی تھی، میں جب پیچھے گیا، کڑھائیوں میں علماء کو جو آزادی کی تحریک چلاتے ہیں ان کو تیل ابل رہا ہے اور اٹھا اٹھا کے اس میں پھینک رہے ہیں۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون۔ تاتاری آئے، کیا کیا؟ 1 مہینے تک دریائے فرات کالا سیاہ بہتا رہا۔ آپ کا وہ کتب خانہ کہاں ہے؟ جب روس آیا تو صرف بخارا کے اندر
4,000 مساجد ایک شہر میں تھی، مدارس اور ان کا کوئی حساب اور کتاب نہیں، لیکن جب آئے تو وہاں کی تھوڑی سی اگر حالت میں آپ کو بتا دوں، وہاں کے مسلمانوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہو، جب پتہ چلا کہ جی روس آ رہا ہے، انہوں نے کہا بھائی آؤ، ختم خواجگان کا بڑا اثر ہوتا ہے، ہم ختم خواجگان کرتے ہیں۔ پڑھتے گئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یا اللہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یا اللہ ان کو تباہ کر دے، یا اللہ ان کو برباد کر دے، یا اللہ ان کو یہ کر دے۔ وہ ختموں پہ ختم پڑھ رہے ہیں، آرام سے آئے، پورے شہر پر کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا۔ جی جی، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں سمجھتے۔ اگر دعاؤں سے ہوتا، 60 لاکھ حاجی، کتنے؟ 60 لاکھ حاجی ہر سال، سوائے ان 2 سالوں کے، عرفات کے میدان میں رو رو کر کے یا اللہ ان کو تباہ کر دے، یا اللہ امریکہ کا بیڑا غرق کر دے، ہوتا ہے۔ ہاں، بیڑا غرق ہوا کہاں سے؟ جہاں انہوں نے اسلحہ اٹھایا، پھر رب نے فرمایا اب میری مدد آئے گی۔ جی ہاں، سیرت کا سبق یہی ہے۔ سیرت کا سبق صرف دعا ہی نہیں، ہاں صرف دوا بھی نہیں، ہم یوں کر دیں گے، نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والا وہی ہے، ایمان یہی ہے، لیکن کیا کریں گے؟ اسباب اپنائیں گے۔ دنیا کے معاملے میں ہمارا ذہن خوب کام کرتا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، کہتے ہیں نہیں جی، دعا بھی کریں گے، دکان بھی کھولیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ گاہک بھی آئے گا، 2 پیسے بچیں گے، اس میں برکت بھی ہوگی۔ یہاں ذہن کام نہیں کرتا کہ دعا بھی کریں گے، میدان میں بھی نکلیں گے۔ نہیں، میدانوں والی بات نہ کریں، استغفر اللہ، مول صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میدانوں والے کوئی اور ہوں گے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ ہم تو بس دعائیں کر سکتے ہیں، اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور مانگنا بھی اس انداز سے کہ کافر کا نام نہیں لینا، کیوں ناراض نہ ہو جائے۔ استغفر اللہ۔ رسول اللہ مبارک نے قنوت نازلہ پڑھی، ہم اس سے کیا غرض ہے؟ آپ ایسے پوچھ رہے ہیں آج میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں۔ قنوت نازلہ پڑھی، قنوت نازلہ رسول اللہ مبارک نے پڑھی۔ قنوت نازلہ کیا ہے؟ بد دعا ہے۔ کیا ہے؟ بد دعا ہے۔ ان تمام قبیلوں کے نام لیے بد دعا میں، تو ہم کیوں ڈرتے ہیں پھر امریکہ کا نام لینے سے؟ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا ایمان یہ کہ ہم ایک ظالم کو ظالم نہیں کہہ سکتے، ایک ظالم کے لیے دعا نہیں کر سکتے، یہ ایمان نہیں ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اور وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ۔ کیا مانا؟ طبعی طور پر، عقلی طور پر نہیں، ورنہ تو مسلمان نہیں ہے وہ۔ بات یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، یہ جو کرہ لکم ہے، یہ طبعی طور پر، فطری طور پر۔ کون چاہتا ہے کہ میں اپنی گردن پیش کروں؟ گردن کٹوانا کوئی آسان کام ہے؟ نہیں چاہتا۔ کون چاہتا ہے میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کروں، بیوی کو بیوہ کر دوں؟ کوئی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا۔ لیکن یہ طبعی طور پر، عقلی طور پر تو جب رب کا حکم ہے، پھر اس میں ناپسندیدگی ہے ہی نہیں مسلمان کے لیے، فطرتاً وہ اس کو کہ، لیکن اللہ کا حکم ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ رب کا حکم ہے، بس ٹھیک ہے، بیوی بیوہ ہو، بچے یتیم ہو، کچھ بھی ہو جائے، لیکن کیا ہے؟ میں نے نکلنا ہے۔ تو کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ بسا اوقات تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے، اور تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو کہ بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، اسی میں کیا ہے؟ نقصان ہو جاتا ہے، وہی تمہارے لیے شر ہوتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے۔ رب کریم فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اسی میں تمہارے لیے کیا ہے؟ عزت ہے، مقام ہے، ورنہ تو پھر کیا ہوگا؟
جو آج دنیا کے کونے کونے میں مسلمان ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، کوئی ان کا مقام نہیں ہے. ادھر سے ایک آنکھیں دکھاتا ہے، ادھر سے دوسرا آنکھیں دکھاتا ہے، کہتے جی سر، جی سر، یہ بھی کر دیں گے، وہ بھی کر دیں گے، یہ بھی ہو جائے گا. بس آپ کے ایک آدھ فون آنا چاہیے مجھے نا جی. جب آپ کا فون نہیں آیا تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. کبھی کبھار فون کر لیا کریں، جب آپ کا فون آ جاتا ہے تو میرا خون بڑھ جاتا ہے میرے اندر. ذرا واہ، یہ کیا ہے؟ ذلت ہے. فرما واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. قتال الجہاد ماض الی یوم القیامہ. اور آخری بات عرض کر دوں، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں جس شخص نے اللہ کے راستے میں جہاد نہ کیا اور نہ ہی اس کے دل میں جذبہ جہاد ہو، اللہ سے لڑائی مانگے نا، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگی. اللہ کبھی نہ لائے، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم پسینہ نہیں بہا سکتے، خون کیا بہائیں گے، ہم وہ نہیں ہیں. اللہ عافیت کا معاملہ فرما. لیکن اگر آ جائے اور اس کے دل میں کیا ہے؟ جذبہ جہاد نہ ہو تو مات علی شعبۃ من النفاق، اس کو موت آئے گی منافقت پر. جذبہ ہو کہ جب موقع ملے گا. اور ہمارے اساتذہ کرام فرماتے ہیں آپ تھوڑی سی چہل قدمی کر لیا کریں، 10 قدم چلیں، نیت یہ ہو تاکہ میرے اندر قوت طاقت ہو، کل کو کافر سے مقابلہ ہوگا تو انشاءاللہ میں کیا کروں گا. ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، ہم مقابلے، ہم تو دعا کریں گے دعاؤں سے وہ مسلمان ہو جائیں، لڑائی کا موقع ہی نہیں آئے گا. آپ کی دعا رسول اللہ مبارک سے زیادہ ہے؟ ہاں، آپ کی دعا رسول اللہ مبارک سے زیادہ ہے؟ رسول اللہ مبارک نے لڑائی کی ہے؟ بولیں بولیں. ہاں، غزوات میں گئے، رسول اللہ مبارک کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں. ہاں، صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے، یہ غلط بات، غلط تصور ہم نے اپنایا ہوا ہے کہ نہیں جی یہ سارا کچھ کیا ٹھیک ہے. دعائیں ہیں لیکن کس کے ساتھ ہیں؟ دوا کے ساتھ ہیں. میدان میں نکلیں پھر دعا کریں، پھر دیکھیں رب العالمین کی مدد اترتی ہے کہ نہیں اترتی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. الہ العالمین ہمارے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی جائز ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حلال کی روزی میں برکتیں عطا فرما. الہ العالمین یا ارحم الراحمین دین کا بول بالا فرما، یا اللہ کافروں کا منہ کالا فرما. الہ العالمین یا اللہ یہ جو ریاست اسلامی ہے پروردگار یا ارحم الراحمین اس کو استحکام نصیب فرما. طالبان افغانستان کو اللہ استقامت عطا فرما. یا اللہ داخلی خارجی ہر قسم کے یا اللہ جو لوگ ان کے مخالفتیں کر رہے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں اللہ ان کو نیست اور نابود فرما. یا اللہ اس کو دنیا کے لیے ایک نمونہ بنا. الہ العالمین ہر قسم کے یا اللہ ایسی حرکات اور سکنات سے یا اللہ ہر قسم کے ایسے یا اللہ افعال اور اعمال سے ان کی حفاظت فرما جو دین اور اسلام کی بے عزتی اور توہین کا سبب ہو. الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین ہم بہت عاجز کمزور ہیں پروردگار یا اللہ آزمائشوں سے محفوظ فرما، آزمائشوں سے محفوظ فرما. اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. جزاکم اللہ فی الدار.